بہت समय پہلے جب زمین پر ہر طرف شرک اور بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس دور میں ایک نوجوان کھڑا ہوا جس نے کہا، میں ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا جو خود کو بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے باپ آجر خود بت بناتے تھے، لیکن بیٹا توحید کی آگ لے کر اٹھا تھا۔ جب سارا شہر ان کے خلاف ہوا تو انہوں نے کہا، میں اس اللہ کی طرف مڑتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور سچائی کا اعلان کیا تو بادشاہ نمرود نے آگ جلوائی، اتنی بڑی آگ کہ پرندے بھی اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے۔ انہیں رسیوں سے باندھ کر پھینکا گیا، لیکن جیسے ہی وہ گرنے لگے، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر نکل آئے۔ سالوں گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے دنیا چھوڑی، لیکن ایک خواہش دل میں تھی، اے میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے ایک پیارا بچہ پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کچھ ہی وقت بعد اللہ کا حکم آیا، اپنی پتنی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اس جگہ چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہے، نہ انسان، نہ پیڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سوکھی گھاٹی میں انہیں چھوڑ دیا۔ ہاجرہ پیچھے پیچھے پوچھتی رہی، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ آخرکار انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ ہاجرہ نے جواب دیا، اگر یہ حکم الہی ہے تو یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دنوں بعد پانی ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے جان نکلنے لگی۔ بی بی ہاجرہ 7 بار صفا اور مروہ کے بیچ دوڑی، دعا، آنسو، امید، اور تبھی اسماعیل کے پیروں کے پاس سے پانی پھوٹ پڑا، جسے دیکھ بی بی ہاجرہ کے منہ سے نکلا جمزم، اور ایسے پڑا جمزم کا نام جمزم۔ آج بھی لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وقت وقت پر مکہ آتے، بیٹے کو دیکھتے، گلے لگاتے، سکھاتے۔ اب اسماعیل ایک جوان ہو گئے تھے، معصومیت اور سمجھداری کا نور لیے۔ اب آیا عشق کا سب سے بڑا امتحان۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، یہ حکم الہی ہے۔ 3 رات تک وہی خواب آتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ سوچئے، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا آپ جو حکم پائے ہیں اسے انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک بیٹے کی قربانی نہیں، یہ محبت، ایمان اور تسلیم کی قربانی تھی۔ بیٹے کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ چہرہ دیکھ کر دل نہ کانپے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا میری گردن کو کس کے باندھیے تاکہ ہاتھ نہ کانپے۔ چھری چلی، لیکن اللہ کی رحمت آ گئی۔ اللہ کی صدا آئی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ تو ایک بڑا امتحان تھا، اور ہم نے اس کے بدلے ایک بڑی قربانی عطا کر دی۔ ایک مینڈھا جنت سے بھیجا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے وہیں ذبح کیا، اور یہی بنی قربانی کی سنت۔ آج ہر سال عید الاضحیٰ پر دنیا بھر کے مسلمان جانور کی قربانی کرتے ہیں اسی یاد میں۔ لیکن اصلی قربانی صرف جانور کی نہیں، اصل قربانی کیا ہے؟ اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنے گھمنڈ، حسد، لالچ کو مٹانا، اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا۔ اے اللہ ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی طرح تسلیم کرنے والا بنا دے، اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما، دل سے، نیت سے اور ایمان سے، آمین۔